Assalamu alaikum students. I am Wasim Ikram. This is the 10th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप आज? इंशाल्लाह अच्छे होंगे. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी मिन टर्म्स के बारे में, मैक्स टर्म्स ने पढ़े थे, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस की हमने बातें की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. फिर हमने उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी की थी इसमें. तो आज इंशाल्लाह उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम एक नया तरीका देखेंगे कार्नोफ मैप्स का. कार्नोफ मैप्स वी सेड provide you an alternate way of simplifying expressions. They provide you with a systematic way of simplifying expressions. Last time हमने बात की थी जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए. अगर आप काफी अरसे से सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है. अगर छोटी एक्सप्रेशन हो तो उसको तो आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट फॉर लॉन्ग एक्सप्रेशंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसमें एरर के चांसेस हैं, तो उधर कार्नोफ मैप्स काम आते हैं इसमें. So before we talk about Karnaugh maps and how we use them to simplify lengthy or complex Boolean expressions, let us revise the contents which we talked about or discussed in the last lecture. Last lecture में हमने शुरू की थी standard forms of sum of product expressions and product of sum expressions. हमने ये कहा था कि अगर जो मिन टर्म्स आ रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में या मैक्स टर्म्स आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन में, उनको अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो वो काफी बेहतर है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि वो ये जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशंस जो हैं काफी जगहों पे यूज हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल एक हमने बात की थी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप बड़ी आसानी से एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसमें उसका फायदा ये होगा कि अगर लेट्स से कोई फंक्शन है, कोई सर्किट है, उसका फंक्शन जो है उसमें 5 मिन टर्म्स हैं, लेट्स से 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 5 मिन टर्म्स हैं, तो लेट्स सपोज उसका सर्किट जो है इन 5 मिन टर्म्स की जो एक्सप्रेशन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेट्स से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक आएगा. उसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैक्स टर्म्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन लिखें तो उसका हो सकता है सर्किट आसान हो, उसके हो सकता है बेसिकली तीन उसके मैक्स टर्म्स होंगे. तो एक तो ये फायदा. दूसरा हमने ये कहा था कि अभी जो हमने बात की कार्नोफ मैप में अगर एक्सप्रेशन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो उस एक्सप्रेशन को आसानी से मैप करना कार्नोफ मैप में सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है उसमें. तीसरा हमने ये बात की थी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं वो एक बड़ा रेगुलर सा स्ट्रक्चर है, उसमें एंड गेट्स की अरे होगी और गेट्स की अरे होगी. तो अगर आपकी एक्सप्रेशन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो बड़ी आसानी से आप प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. तो ये 3 बड़े फायदे थे. एक और हमने फायदा देखा था कि अगर आपके पास ट्रुथ टेबल किसी एक्सप्रेशन का बनाना है तो अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है तो अगेन आप बड़ी आसानी से ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं उसमें. So how do we represent a standard sum of product expression in a truth table? बड़ी सिंपल सी चीज थी. सम ऑफ प्रोडक्ट जो एक्सप्रेशन है स्टैंडर्डाइज, उसके जितने भी मिन टर्म्स हैं उनको आप वंस की सूरत में आउटपुट पे लिखते हैं. सो लेट्स सपोज 3 वेरिएबल के आपके एक्सप्रेशन है तो आपका जो ट्रुथ टेबल है उसमें 8 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगी. लेट्स से आपकी जो स्टैंडर्डाइज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है उसमें पहले 3 मिन टर्म्स हैं, तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा आपका, पहले 3 जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो 1 1 1 होंगी, बाकी सारे जीरोस होंगी. इसी तरह अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है उसको ट्रुथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली लेट्स सपोज कि आपके आखिरी 3 जो है मैक्स टर्म्स हैं वो आपकी स्टैंडर्ड जो है पीओएस एक्सप्रेशन में आपका ट्रुथ टेबल क्या होगा, अगेन 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं तो 8 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे. तो आखिरी 3 जो मैक्स टर्म्स जो आपके एक्सप्रेशन में हैं उनको आप कैसे लिखेंगे, आउटपुट में जीरोज लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, जीरोज लिखेंगे. बाकी जो मैक्स टर्म्स जो है मिसिंग है उस एक्सप्रेशन से उनको 1 से आउटपुट में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आपका तरीका हो गया कि आप स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस को ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लिखें. ट्रुथ टेबल से वापस आप डिटरमिन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन क्या है एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन क्या है.
اگین لیٹس سپوز آپ کے پاس دو ویریبل کا ٹروتھ ٹیبل، بڑا سمپل سا ٹروتھ ٹیبل ہے، 4 ان پٹس ہیں. آپ کا جو پہلا لیٹس سے منٹم ہے وہ 1 ہے، باقی سارے آؤٹ پٹس جو ہیں 0 0 0 ہیں. آپ کی ایکسپریشن کیا ہوگی؟ اس میں صرف ایک منٹم آئے گا، وہ پہلا والا جو ہے اے بار بی بار جو ہے. اس طرح لیٹس سپوز آپ کے پاس دو ویریبل کی ایکسپریشن ہے، 4 ڈفرنٹ ان پٹ کمبینیشن کا ٹروتھ ٹیبل ہے، اور اس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے 0 0 1 1. اچھا، اب اس کو اگر میکس ٹرمز کے فارم میں یا پروڈکٹ آف سم فارم میں ایکسپریشن لکھنا ہے تو کون سے آپ کے خیال میں دو میکس ٹرمز ہونے چاہیے؟ جہاں جہاں بھی 0 لکھا ہوا ہے بیسکلی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ میکس ٹرمز ہونے چاہیے. تو آؤٹ پٹ میں کیونکہ 0 0 1 1 ہے، سو پہلے دو میکس ٹرمز آپ کے ایکسپریشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، سو اگر آپ کے پاس دو اسٹینڈرڈ فارمز میں پی او ایس ایس او پی ہو تو آپ بڑی آسانی سے ٹروتھ ٹیبل اس کا بنا سکتے ہیں. اگر ٹروتھ ٹیبل ہو بڑی آسانی سے آپ واپس ایکسپریشن کے طور پہ ان کو لکھ سکتے ہیں. سو لیٹ اس اسٹارٹ ود Karnaugh maps. Let us see what is a Karnaugh map. Karnaugh map, as we said in the last lecture, is basically an array of cells. کتنے سیلز ہوں گے بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ویریبل کی آپ ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹس سپوز دو ویریبل کی ایکسپریشن ہے، اے بی یا سی ڈی ہے، ای ایف، کوئی سے بھی دو ویریبل ہوں. یو ریکوائر اے Karnaugh map of 2 variables. سیلز کتنے ہوں گے؟ 4 سیلز ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر دو ویریبل کی ایکسپریشن کو دیکھا جائے کتنے مین ٹرمز یا میکس ٹرمز ہوتے ہیں، میکسیمم 4 مین ٹرمز ہوں گے یا میکسیمم 4 میکس ٹرمز ہوں گے. اسی طرح Karnaugh میپ جو ہے دو ویریبل کا، اس میں 4 ہی سیلز ہوں گے. جو چاروں سیلز ہیں وہ انڈیویجلی ہر ایک مین ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ہر ایک میکس ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی 3 ویریبل کی ایکسپریشن ہے اے بی سی، سو کتنے ویریبل کا Karnaugh میپ ہوگا؟ اگین 3 ویریبل کا Karnaugh میپ ہوگا. اب 3 ویریبل کی ایکسپریشن میں کتنے مین ٹرمز یا میکس ٹرمز ہوتے ہیں؟ بالکل 8 ہوتے ہیں مین ٹرمز یا 8 میکس ٹرمز ہوتے ہیں. اسی طرح جو Karnaugh میپ ہے 3 ویریبلز کا 8 سیلز ہوں گے. انڈیویجلی ہر سیل جو ایک مین ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا یا ایک میکس ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. اسی طرح یو ہیو اے 4 ویریبل Karnaugh میپ اینڈ اے 5 ویریبل Karnaugh میپ فار سمپلیفائنگ 4 ویریبل ایکسپریشنز اینڈ 5 ویریبل ایکسپریشنز ریسپیکٹولی. اوکے، اب دو ویریبل کی جو ایکسپریشن ہے اس کو سمپلیفائی کرنا جو کنونشنل طریقہ ہے بائی اپلائنگ رول اور وہ باقی تھیورمز وغیرہ، اٹس ویری سمپل. دو ویریبل کی ایکسپریشن آسانی سے ہو جاتی ہے. 3 ویریبل 4 ویریبل 5 ویریبل جو ایکسپریشنز ہیں ان کو کنونشنل طریقے سے سالو کرنا مشکل ہے، تو ادھر آپ کے میپس اور Karnaugh میپس یوز کر رہے ہوتے ہیں. 5 ویریبل سے اگر ایکسپریشن بڑھ جائے 6 ویریبل 7 8 9 ویریبلس، دین آف کورس Karnaugh میپس ڈو ناٹ ورک. ذرا ان کو بنانا، ان کو یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو اگین ایک اور طریقہ ہے جو وہ بھی انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اس ٹوڈے ٹاک اباؤٹ Karnaugh میپس فار ایکسپریشنز آف 3 ویریبلس 4 ویریبلس اینڈ 5 ویریبلس. Let us see how you draw a 3 variable Karnaugh map. دو طریقے ہیں. جو 8 سیلز ہیں جو ایک 3 ویریبل Karnaugh میپ میں ہوتے ہیں، آپ ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ان دی فارم آف 2 rows اینڈ 4 columns. یا آپ جو 3 ویریبل Karnaugh میپ ہے اس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں یا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ان دی فارم آف 2 columns اینڈ 4 rows. دونوں کیسز میں 8 سیلز آ رہے ہیں. وہ کالم ریپرزینٹیشن یوز کریں یا رو ریپرزینٹیشن یوز کریں، دونوں کیسز میں جو سمپلیفائڈ ایکسپریشن ہے وہ ایک ہی ہوگی. 4 ویریبل جو Karnaugh میپ ہے بیسکلی اس میں ہم نے بات کی تھی 16 سیلز ہوں گے، 16 سیلز. وہ کیسے ڈرا ہوگا یا ڈسکرائب کریں گے؟ بیسکلی دی 16 سیلز آر آرگنائزڈ ان دی فارم آف 4 columns اینڈ 4 rows. اوکے، یہ 3 ویریبل Karnaugh میپ اور جو ہے 4 ویریبل Karnaugh میپ، ان میں جو سیلز ہیں وہ ہم نے بتایا تھا کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ بیسکلی مین ٹرمز یا میکس ٹرمز ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اوکے، آفٹر ہیونگ ڈرون دی Karnaugh میپس پھر کیا کریں گے؟ بیسکلی نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میپنگ. سو یو میپ یور ایکسپریشن آن ٹو دی Karnaugh میپ. اب ایکسپریشن میپ کرنے کے ڈفرنٹ طریقے ہیں. یہاں تو آپ کے پاس ایک فنکشن کا ٹروتھ ٹیبل ہے. اب ٹروتھ ٹیبل سے ڈائریکٹلی Karnaugh میپ پہ آپ 1s and 0s کی فارم میں میپنگ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس اسٹینڈرڈ فارم آف ایس او پی ایکسپریشن ہے، سم آف پروڈکٹ فارم ایکسپریشن ہے. اس کے جو مین ٹرمس ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ Karnaugh میپ میں
پر میپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس اسٹینڈرڈ پروڈکٹ آف سم فارم کی ایکسپریشن ہے, اس کے جو میکس ٹرمز ہیں وہ آپ کائنڈ آف میپ پہ میپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ایکسپریشنز نہیں ہیں, نان اسٹینڈرڈ ایس او پی ایکسپریشن ہے یا نان اسٹینڈرڈ پی او ایس پروڈکٹ آف سم ایکسپریشن ہے, وہ بھی آپ ڈائریکٹلی کائنڈ آف میپ پہ میپ کر سکتے ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ ویز آف میپنگ دی ایکسپریشنز آن ٹو دی کائنڈ آف میپ. اوکے, میپنگ کیا ہو رہا ہے, بیسکلی آپ ونز یا زیروز کائنڈ آف میپ پہ لکھ رہے ہیں. اوکے, اس کا میں طریقہ بتا دوں. لیٹس کنسیڈر اے 2 ویریبل ایکسپریشن جس کا ایک ہی من ٹرم ہے اے بار بی. ٹھیک ہے, اس کو کیسے میپ کریں گے کائنڈ آف میپ پہ؟ 2 ویریبل کا کائنڈ آف میپ ہوگا جس کے 4 سیلز ہوں گے. اوکے, ان میں سے ایک سیل جو ہوگا وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا من ٹرم اے بار بی کو. اب اس سیل پہ آپ 1 لکھ دیں گے. باقی کیونکہ وہ من ٹرمز پریزنٹ ہی نہیں ہے, باقی جتنے بھی 3 سیلز ہوں گے کائنڈ آف میپ کے وہ زیروز آپ اس پہ لکھ دیں گے. تو یہ آپ کی میپنگ ہو جائے گی. Now, after you have mapped the kind of map, you need to go to the second step. What is the second step? Basically, آپ grouping کر رہے ہیں, right? So, by looking at the kind of map, you would see groups of ones and zeros. So, اگر آپ جو ہے sum of product form کی expression extract کرنا چاہ رہے ہیں, then you would form groups of ones. اگر آپ پروڈکٹ آف سم فارم کے طریقے سے ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دین یو وڈ بی فارمنگ گروپس آف زیروز. اوکے, گروپس کا سائز کیا ہوگا؟ بیسکلی گروپس جو ہیں 2 سیلز کا ایک گروپ بن سکتا ہے, 4 سیلز کا گروپ بن سکتا ہے, 8, 16, 32, 64, بیسکلی پاورز آف 2. سو 6 سیلز کا گروپ نہیں بن سکتا, اس میں 12 سیلز کا گروپ نہیں بن سکتا, اٹس اونلی پاور آف 2. اچھا, نیکسٹ چیز ہے, جو گروپ ہے وہ اس کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ بیسکلی وہ ایک کمپلیٹ رو میں 4 سیلز کا یا 2 سیلز کا یا 8 سیلز کا گروپ بن سکتا ہے, یا ایک کالم وائز 2 سیلز کا 4 کا 8 کا گروپ بن سکتا ہے, یا ایک اسکوائر شیپ میں 2x2 کا ایک گروپ بن سکتا ہے, یا 4x2 یعنی 2 روز میں 4 کالمز ان کا گروپ بن سکتا ہے. سو دیر ڈفرنٹ ویز ٹو فارم گروپس. ڈائگنل گروپس نہیں بن سکتا اس میں. اگر ڈائگنل ونز ہیں یا 0 ہیں, ان کا گروپ نہیں بنے گا, وہ ایڈجسٹنٹ روز یا کالمز میں ہونے چاہیے. The other thing about kind of maps is that we have said that a 3 variable kind of map has 8 cells, 2 rows 4 columns یا 2 columns 4 rows. اس کو آپ ایسے ویو کریں کہ یہ ایک 3 ڈائمینشنل کوئی آبجیکٹ ہے. دیٹ مینس جو آپس میں کالمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. لیٹس کنسیڈر اے 4 ویریبل کائنڈ آف میپ جس کے 4 روز ہیں 4 کالمز ہیں. اس کو اگر آپ 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ کے طور پہ ذرا سوچیں سمجھیں تو اس کے جو ہے جو کالمز ہیں دونوں سائڈ پہ وہ آپس میں مل رہے ہیں. اسی طرح جو روز اوپر اور نیچے ہیں وہ بھی آپس میں مل رہی ہیں. Now let us discuss how many groups we need to form and what should be the size of each of those groups. Basically number of groups depend کرے گا کہ وہ کتنے ونز ہیں کتنے زیروز ہیں جو نیبرہڈ میں یا قریب قریب ہیں اس میں. بیسکلی سو یو اسٹارٹ with the largest group. Let's suppose you have ones which are adjacent to each other and you can form a group of 8. So you would of course start with the largest group. Then again you would look at the remaining ones. If there is another one which has not been included into that group, then you form another group. So you could form another group of 4 or 2 variables or even a single cell. So the number of groups would be determined by the number of ones or zeros in the Karnaugh map. Now after having formed the groups, what is the next step? بیسکلی گروپ جب آپ فارم کر لیتے ہیں آپ نے ایکسپریشن جو ہے سالو کر لی. نا اف یو ایکسپریس دوز گروپس ان دی فارم آف من ٹرمز اور میکس ٹرمز, یو ہیو دی سمپلیفائڈ ایکسپریشن. سو یہ سارے ہم اسٹیپس باری باری دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کارناف میپس جو ہم نے 3 ویریبل اور 4 ویریبل کارناف میپس کی ڈسکشن کی وہ کیسے بناتے کیسے ہیں. سو وی ول ہیو اے لک ایٹ 3 ویریبل اینڈ 4 ویریبل کارناف میپس. دی 3 ویریبل کارناف میپ اور K map has 8 cells. The 8 cells can be arranged in 2 columns and 4 rows representing the column form of the Karnaugh map. Alternately, the 8 cells can be organized in 2 rows and 4 columns
representing the row form of the Karnaugh map. Any of the two forms of the Karnaugh map can be used to simplify Boolean expressions. The simplified expressions using either of the two K-maps are identical. Considering first the column-based three-variable Karnaugh map, the binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0 in the leftmost column of the K-map or the Karnaugh map represent the binary values of variables A and B, which are written at the top left corner. The binary values 0 and 1 in the top row of the K-map represent the binary values of variable C. Again, variable C is also written at the top left corner. The 8 cells marked with numbers 0 to 7 represent the cells 0 to 7 corresponding to the minterms 0 to 7 or the maxterms 0 to 7 in a three-variable Boolean expression. The cell marked 0, for example, represents the minterm 0 or the maxterm 0, having binary value of variables ABC equal to 0, 0, 0. Similarly, cell marked 5 represents the minterm 5 or the maxterm 5, having binary values of variables A, B, and C equal to 1, 0, 1. The three-variable K-map based on the row representation is considered next. The binary values 0 and 1 in the leftmost column of the K-map represent the binary values of variable A. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0 in the top row of the K-map represent the binary values of variables B and C. The 8 cells marked with the numbers 0 to 7 represent the cells 0 to 7 corresponding to the minterms 0 to 7 or the maxterms 0 to 7 in a three-variable Boolean expression. The cell marked 1, for example, represents the minterm 1 or the maxterm 1 having binary value of variables A, B, and C equal to 0, 0, 1. Similarly, cell marked 7 represents the minterm 7 or the maxterm 7, having binary values of variables A, B, and C equal to 1, 1, 1. The four-variable K-map has a square format with 4 rows and 4 columns of cells. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0 in the leftmost column of the K-map represent the binary values of variables A and B. The binary values 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0 in the top row of the K-map represent the binary values of variables C and D. The 16 cells marked with numbers 0 to 15 represent the cells 0 to 15 corresponding to the minterms 0 to 15 or the maxterms 0 to 15 in a four-variable Boolean expression. The cell marked 6, for example, represents the minterm 6 or the maxterm 6, having binary value of variables A, B, C, and D equal to 0, 1, 1, 0. Similarly, cell marked 13 represents the minterm 13 or the maxterm 13, having binary values of variables A, B, C, and D equal to 1, 1, 0, 1. You've just seen 3-variable and 4-variable Karnaugh maps. 3-variable Karnaugh map जो है उसको दो तरीके से represent कर सकते हैं, row format और column format. Now, if you have a look at the row format 3-variable Karnaugh map, जो lower row है, second row जो है, उसमें 4 cells हैं. Now, if you group those 4 cells, उसमें common term आपको कौन सा नजर आ रहा है? Basically, variable A. इसी तरह अगर ऊपर वाला रो उनके 4 cells का एक ग्रुप बना लें, उसमें common term कौन सा नजर आ रहा है? A bar. Right. So, in any Karnaugh map, adjacent cells have common terms, and the groups which we form are based on these common terms. Now, we need to map these Karnaugh maps. How do we map these Karnaugh maps? Basically, we talked about several ways. अगर हमारे पास एक standard sum of product expression है, उसके through हम map कर सकते हैं. अगर standard product of sum expression है, उससे कर सकते हैं. Truth table से कर सकते हैं. So, let us start by looking at the standard sum of product form expression. उसको आप कैसे मैप करेंगे Karnaugh map में? Let's suppose you have a 3-variable sum of product form expression.
کتنے میکسیمم من ٹرمز ہو سکتے ہیں؟ بیسکلی 8 ہو سکتے ہیں. سو لیٹ سپوز پہلے 3 من ٹرمز اس ایکسپریشن میں پریزنٹ ہیں. سو وٹ ڈو یو ڈو؟ ویل ان دی کارنوف میپ you write ones for the appropriate cells representing those min terms. باقی جو cells ہیں ان میں کیا کرنا ہوگا؟ Basically you just write zeros. So let us have a look at different examples which use the sum of product expression, the standard sum of product expression to map the Karnaugh maps. Consider the 3 variable standard sum of product expression a b c bar plus a b bar c bar plus a bar b c bar. Now what type of a K-map is required to map this expression? Since the expression is a 3 variable expression, therefore a 3 variable K-map is used to map the expression. What are the min terms in the SOP expression? The standard SOP expression has 3 min terms 2, 4 and 6. The min terms present in the expression are mapped to the corresponding K-map cells. The cells representing the 3 min terms are marked with 1s. Remaining cells are marked with 0s. Any of the 2 K-maps can be used, that is the row format or the column format. So considering the column based 3 variable K-map, 3 cells have 1s. So cell 0, 1, 0, this represents the min term a bar b c bar. The cell 1, 1, 0, this represents the min term a b c bar, and the cell 1, 0, 0 represents the min term a b bar c bar. All these 3 cells have 1s. Remaining cells are zeros. Now consider the 4 variable sum of product expression. It is a standard sum of product expression having these 7 sum terms. The terms are a bar, b bar, c bar, d. The second term is a bar, b, c bar, d bar. The third term is a bar, b, c bar, d. The fourth term is a bar, b, c, d bar. Fifth term is a, b bar, c bar, d bar. The sixth term is a, b, c bar, d. And the last and the seventh term is a, b, c, d bar. Now these are basically the min terms of the standard sum of product expression. If you calculate the binary equivalent of these min terms, these min terms are 1, 4, 5, 6, 8, 13 and 14. The min terms present in the expression are mapped to the corresponding K-map cells. The cells representing the 7 min terms are marked with 1s. Remaining cells are marked with 0s. We've just seen the method to directly map standard sum of product expressions to K-maps. بڑا آسان طریقہ ہے. جو بھی من ٹرمز ہیں وہ والی من ٹرمز جو ہیں آپ ہر سیل میں 1 کے طور پہ مارک کر دیں. جو من ٹرمز نہیں ہیں ان سیلز میں آپ زیروز مارک کر دیں. Now let us talk about marking K-maps or rather mapping K-maps using non-standard sum of product expressions. آپ کے expressions جو ہیں standard بھی ہو سکتے ہیں, non-standard بھی ہو سکتے ہیں. Well, the easy method would be to standardize the non-standard sum of product expression. وہ ہم نے طریقہ کیا تھا کہ a plus a bar کے ساتھ آپ multiply کر دیں تو آپ ایک non-standard expression کو standard میں convert کریں. But with experience, with use, you can directly map a non-standard sum of product expression to a K-map. اوکے, طریقہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی جب ہم دیکھ رہے تھے 3 ویریبل کے میپ کو. باٹم رو جو تھی ہم نے بتایا تھا اس میں اگر 4 سیل کا گروپ کر لیا جائے اس میں کون سی ٹرم کامن ہے؟ اے. اوپر والی رو میں 4 سیلز کا اگر گروپ کر لیا جائے اس میں کون سی ٹرم کامن ہے؟ اے بار. Now let us suppose that you have a non-standard sum of product expression a plus bc. Non-standard ہے کیونکہ یہ ڈومین کتنا ہے اس کا؟ 3 ویریبل کا. تو پہلی ٹرم جو ہے وہ صرف a ہے, سیکنڈ ٹرم میں بی سی ہے, a ویریبل یا a لٹرل جو ہے وہ نہیں آ رہا. رائٹ, تو اب اس کو اب ڈائریکٹلی میپ کیسے کریں گے؟ بیسکلی 3 ڈومین کی ایکسپریشن ہے تو آپ کو 3 ویریبل کے میپ یوز کرنا ہوگا. پہلی ٹرم کو دیکھتے ہیں a. میپ آپ کیا کریں گے؟ جو سیکنڈ رو ہے اس میں جہاں بھی آپ کو a ٹرم نظر آ رہی ادھر آپ 1 مارک کر دیں. اسی طرح بی سی کو کیسے میپ کریں گے؟ اسی
3 ویریبل جو کے میپ ہے, جہاں جہاں آپ کو ٹرم بی سی نظر آ رہی ادھر ونز آپ مارک کر دیں, باقی جو ریمیننگ سیلز اگر بچتے ہیں ادھر آپ کیا لکھیں گے, زیروز لکھ دیں گے. Now it is possible that some common cells representing the term A and representing the the term BC are used. So you don't need to mark those common cells twice, simply mark them once. So let us have a look at several examples using the 3 variable K-map and the 4 variable K-map, where non-standard sum of product expressions are used to map these K-maps. Consider the non-standard sum of product expression A plus BC bar. A 3 variable K-map is used as the sum of product expression has a domain of 3 variables. Any of the 2 K-map representations can be used, that is the column or the row representation can both be used. The non-standard product term A is mapped first. The 3 variable K-map cells having the term A are marked with ones. The cells marked are 4, 5, 6 and 7. All these cells have the term A. Now, having marked all the cells having the common term A with ones, you consider the second term BC bar. Now, using the same K-map, the cells 2 and 6 are marked with ones. Both the cells have the variable BC bar. The remaining cells are marked with zeros. It is possible that multiple terms are present in the same cell, such as the terms A and BC bar. Both these terms are present in cell 6. Presence of multiple terms in a single cell is marked by a single 1. Consider another expression, a 4 variable non-standard sum of product expression represented by D plus AC bar plus BC. A 4 variable K map is used to map the expression, as the sum of product expression has a domain of 4 variables. The non-standard product term D is mapped first. The K map cells having the product term D are marked with ones. The 8 cells 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 all have the D product term, therefore they are marked with ones. The non-standard product term AC bar is mapped next. Using the same K-map, the cells marked 8, 9, 12 and 13 are marked with ones, as all 4 cells have the variable AC bar. It is possible that multiple terms are present in the same cell, such as the terms D and AC bar in cells 9 and 13. Presence of multiple terms in a single cell is marked by a single 1. Finally, the third non-standard product term BC is mapped. Using the same K-map, the cells 6, 7, 14 and 15 are marked with ones. All 4 cells have the variable BC. Remaining cells are marked with zeros. Again, presence of multiple terms in a single cell is marked by a single 1. We have learned to map standard sum of product expressions and non-standard sum of product expression directly onto a K-map. Now, the next and the last step is simplifying the K-map, the K-maps. Mapping ہم نے کر لی ہے, اب ہم نے گروپس فارم کرنے ہیں. Now, we talked about forming groups of 2, 4, 8 and 16. Consider the 3 variable K-map. لارجسٹ گروپ جو ہے کتنے سیلس کا بنے گا, 8 cells. Let's suppose you have a group formed of 8 cells. آؤٹ پٹ یا جو سمپلیفائڈ ایکسپریشن ہے آپ کے خیال میں کیا آئے گی؟ بیسکلی 8 cells کا گروپ جو ہے دیٹ مینس آل دی 8 terms آر انکلوڈیڈ. جب کسی فنکشن کے 3 ویریبل فنکشن کے 8 min terms انکلوڈیڈ ہیں, بیسکلی دی آؤٹ پٹ از اے 1 فار آل min terms. ٹھیک ہے, سو بیسکلی اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ از دا ان پٹ, اے بی سی کچھ بھی ہو, آؤٹ پٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی اے 1. So a group of 8 cells in a 3 variable K map is always going to give you a 1. Now a group of 4 cells in a 3 variable K map
وہ کون سی ایکسپریشن دے گا یا کتنے لٹرلس کی ایکسپریشن دے گا. بیسکلی a 4 cell group in a 3 variable K map is going to give you a single variable term. اسی طرح اگر دو گروپس کے سیل بنے ہیں, what is the product term you get? Basically it would be made up of 2 variables. Similarly, a single cell group would give you a 3 variable term. Now let us talk about a 4 variable K map. 4 variable kind of map میں largest group کتنے سائز کا بن سکتا ہے؟ Basically 16 cells. 16 cells means that all variables, basically all minterms are included in the expression. تو جب بھی آپ کے پاس ایک 4 variable expression میں سارے minterms ہوں, what is the output? It is a 1. So a 4 variable K map میں اگر 16 cells کا ایک group بنے, the output is a 1. Let us talk about a group of 8 cells in of course a 4 variable K map. 8 cells کا group جو ہے آپ کو کیا دے گا؟ a single variable term. اسی طرح اگر 4 cells کا ایک group بنے گا, آپ کو کیا ملے گا؟ 2 terms کا basically 2 variables کا ایک term ملے گا. اسی طرح 2 cells کا ایک group ہو, 3 variables کا term ملے گا. اینڈ لاسٹلی اگر ایک گروپ جو ہے اس میں سمپلی ایک سیل ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ بیسکلی 4 ویریبلس ہوں گے. Now let us have a look at several examples where you form different sized groups. 8 کا بھی ہوگا, 4 کا بھی, 2 کا بھی and 1 کا, and then let's extract expressions represented by those groups. Consider the 3 variable column based K map in which the sum of product expression has been mapped. The sum of product expression has 5 minterms marked by 1s in the K map. 3 groups of 2 cells each are formed. The first group of 1s comprising of cells 2 and 6 forms the product term BC bar. Now if you view the Karnaugh map, these 2 cells have this term BC bar common to both the cells. The second group of 1s comprising of cells 5 and 7 forms the product term AC. اسی طرح اگر ان دونوں سیلز کو دیکھیں, ان دونوں سیلز میں جو پروڈکٹ ٹرم AC ہے وہ کامن ہے. The third group of 1s comprising of cells 1 and 5 forms the product term B bar C. Thus, the 5-term sum of product expression simplifies to a 3-term sum of product expression having the 3 terms BC bar, AC and B bar C. Consider the 3 variable row based Karnaugh map in which the sum of product expression has been mapped. The sum of product expression has 4 minterms marked as 1s in the Karnaugh map. 2 groups of 2 cells each and a third group of single cell are formed. The single cell group comprising of cell 4 forms the product term A, B bar, C bar. Basically, it's a 3 variable K map. We said that a group comprising of a single cell is going to form a product term of 3 variables. So it is A, B bar, C bar. The second group of 1s comprising of cells 1 and 3 forms the product term A bar, C. We said that a group of 2 cells in a 3 variable K map is going to form a product term having 2 variables. So it is A bar, C. The third group of 1s comprising of cells 2 and 3 forms the product term A bar B. Thus, 4-term SOP, the sum of product expression, simplifies to a 3-term sum of product expression. Consider the next example. Consider the 3 variable column based K map. 2 groups of 4 cells and 2 cells each are formed respectively. The first group of 1s comprising of cells 2, 3, 6 and 7 forms the product term B. Again, it's a 3 variable Karnaugh map. A group of 4 cells has been formed, so the common term is going to be a single variable. The second group of 1s comprising of cells 5 and 7 forms the product term AC. The original expression had 5 minterms. The simplified expression has 2 product terms B and AC. Consider the 3 variable row based K map. 3 groups of 2 cells each are formed.
The first group of ones comprising of cell 4 and 5 forms the product term A, B bar. The second group of ones comprising of cells 3 and 7 forms the product term B, C. And the third group of ones comprising of cells 2 and 3 forms the product term A bar B. Now the original sum of product expression had 1, 2, 3, 4 and 5 minterms. The expression is simplified. You end up with 3 product terms A B bar, B C and A bar B. Now consider an example of a 4 variable Karnaugh map. Consider a 12 term standard sum of product expression mapped on the 4 variable K map. 3 groups of 4 cells are formed. The first group of ones comprising of cells 8, 9, 12 and 13 forms the product term AC bar. The second group of ones comprising of cells 1, 3, 9 and 11 forms the product term B bar D. The third group of ones comprising of cells 6, 7, 14 and 15 forms the product term BC. Now the original expression had 12 terms. The simplified expression has 3 product terms A C bar, B bar D and BC. Now looking at the second group, 2 cells are in the first row, 2 cells are in the fourth row. As we said before, the 4 variable K map considered to be connected together. So the first row is connected to the fourth row. Similarly, the first column is connected to the fourth column. So the 2 cells in the first row are assumed to be adjacent to the 2 cells in the fourth row. Consider another example, an 8-term sum of product expression mapped to a 4 variable K map. One group of 2 cells and 2 groups of 4 cells are formed. The first group of ones comprising of cells 8 and 12 forms the product term A C bar D bar. The second group of ones comprising of cells 3, 7, 11 and 15 forms the product term CD. And the third group of ones comprising of cells 6, 7, 14 and 15 forms the product term BC. The sum of product expression that has been simplified has 3 product terms A C bar, D bar, CD and BC. The original expression of course had 8 terms. Now looking at the 2 groups of 4 cells, one of the group is a column based, 4 ones are in a column, and the other 4 cell group is a square based group. It has 2 rows and 2 columns. Consider the last example. Consider the 9-term sum of product expression mapped to a 4 variable K map. 2 groups of 2 cells and 2 groups of 4 cells are formed. The first group of ones comprising of corner cells 0, 2, 8 and 10 forms the product term B bar D bar. Again, since the first column and the last column and the first row and the last row of the Karnaugh map are connected together, therefore the corner cells are assumed to be adjacent. The second group of ones comprising of cells 2, 3, 10 and 11 forms the product term B bar C. Similarly, the third group of ones comprising of cells 13 and 15 forms the product term A, B, D. The last and the fourth group of ones comprising of cells 2 and 6 forms the product term A bar, C, D bar. The SOP expression has simplified to a 4-term SOP expression having terms B bar, D bar, B bar, C, A, B, D and A bar, C, D bar. We have looked at several examples of simplifying expressions, Boolean expressions using the K maps. So K map में हमने क्या किया था? We formed different groups. Different groups जो हैं basically वो आपको product terms दे रही हैं. Now we have discussed 2 methods of mapping expressions onto the K map: standard sum of product form and non-standard sum of product form. एक और तरीका जो है जिसके थ्रू हम K map पे मैपिंग कर सकते हैं, it is through the truth tables. Now consider that you are designing some circuit or implementing some circuit. पहला काम क्या करते हैं जब भी आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं? बेसिकली आप
پہلے اس کا فنکشن ٹیبل یا ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں. اس میں فنکشن ٹیبل میں کیا ہوتا ہے, جتنے بھی ان پٹ کمبینیشنز ہیں وہ آ رہی ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ کالم میں آپ ونز یا زیروز لکھتے ہیں. Consider an example of directly mapping the information provided in a truth table onto the K-map. Let us suppose that we are designing an electronic circuit, a digital circuit, which detects the input, a 2-bit input, and finds out if the number is even or odd. Agar odd number hai, the output should be 1. Agar even number hai, the output should be 0. Function table kya hoga? Basically, دو bit input ہے, so you have a 2 variable function A, B. جو 4 input combinations آ رہی ہیں, again 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Corresponding outputs کیا ہوں گے, ہم odd detect کر رہے ہیں تو 0, 0 combination کے لیے output 0 ہونا چاہیے, 0, 1 combination کے لیے output 1 ہونا چاہیے, 1, 0 کے لیے combination جو ہے basically 1, 0 ہے, 2 ہے, so it is an even number, the output should be 0. And combination 1, 1 which represents decimal 3, since it's an odd number, the output should be a 1. Okay, اب ہمارے پاس فنکشن کے آؤٹ پٹ میں 2 min terms آ گئے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں 1 and 1 کے ساتھ. اب ایکسپریشن کیا بنے گا, you could directly write the expression from the truth table, but instead you map the output directly to the K-map. K-map میں کون سا والا یوز کریں گے, بیسکلی یو وڈ بی یوزنگ اے 2 variable K-map having 4 cells. So 2 of the cells would have 1s and the remaining 2 cells would have 0s. اگر grouping کر لیں then perhaps you would get a simpler product term which would represent the operation of the circuit. آپ ڈائریکٹلی اس ایکسپریشن جو سمپلیفائڈ ایکسپریشن آپ کو مل رہی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے سرکٹ بنائیں, اینڈ یو وڈ ہیو اے سرکٹ وچ ٹیکس ان 2 input or 2-bit input numbers and displays or outputs a 1 or a 0 representing an odd number or an even number. Let us have a look at a similar circuit which uses a 3-bit input اور پھر output کچھ 1 اور 0 دے گا. ہم دیکھتے ہیں اس سرکٹ کو. Consider a logic circuit that accepts 4-bit binary numbers representing decimal numbers 0 to 15. Now, the circuit checks the 4-bit binary equivalent of the decimal number. So basically 0000 represents the decimal number 0, 0001 represents the decimal number 1, and 1111 represents the decimal number 15. Now, if the number is odd, if the decimal number represented in 4-bit binary is odd, and it is a prime number, the function outputs a 1. Before designing the logic circuit, a function table is implemented with all the input-output combinations. The function table for the odd prime number checker is shown. Now, considering the inputs and the outputs, so 0000 represents a number which is not a odd number, nor it is a prime number, so the output should be a 0. 0001 represents the number 1. It is prime and it is odd, so the function output is a 1. The input combination 0011 again represents an odd prime number. The output is represented by a 1. The combination 0101 is again representing an odd prime number. The output should again be a 1. The input combination 0111 again represents the number 7, which is odd and prime, therefore the output should be a 1. Similarly, the input 1011 represents 11, which is odd and prime, the output should be 1. The number 9, 1001, is odd, but it is not prime, therefore the output is 0. Next, the input combination 1101, which represents the number 13. It is odd and prime, therefore the output has a 1. The number 15, 1111, is odd, but it's not prime, so the output is 0. Therefore, at the output you have some 1s and some 0s. 1s represent all the odd numbers which are prime numbers. The 4-variable function table is directly mapped to a 4-variable K-map. Each of the 16 minterm values in the function table are mapped to the corresponding minterm cells of the K-map. Now, simplifying using the K-map gives 3 product terms which can be directly implemented using logic gates to form a odd
prime number checker circuit. Now, looking at the Karnaugh map, three groups are formed. One group is of 4 cells, which results in the product term A bar D. There are 2 groups of 2 cells each, which result in product terms B C bar D and B bar C D. We've just looked at an example where we can directly map a function represented by a truth table or a function table directly onto a K-map. اور ادھر سے ہم آگے سے سمپلیفائی کر سکتے ہیں اس میں. سو جتنے بھی آپ سرکٹ بنائیں گے بیسکلی یہ طریقہ استعمال کریں گے. آپ فنکشن ٹیبل بنائیں گے, ڈائریکٹلی کے میپ میں اس کو میپ کریں گے, سمپلیفائی کریں گے, آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہوگی اس سے آپ بیسکلی لاجک سرکٹ بنا رہے ہیں اس میں. ناؤ اٹ از پاسبل دیٹ دی انپٹس وچ یو پرووائڈ ٹو دی سرکٹ, ان میں سے کچھ انپٹس جو ہیں وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہ کریں اس میں. لیٹس سپوز جو پچھلی ایگزامپل ہم نے کنسیڈر کی تھی اس میں کتنی انپٹ کمبینیشنز آ رہی ہیں, بیسکلی 4 بٹ بائنری تھا تو 16 انپٹ کمبینیشنز آ رہی تھیں 0 سے 15 تک. لیٹ اس سپوز کہ آپ ایک ریسٹرکشن اس پہ امپوز کر دیں. ریسٹرکشن یہ ہے کہ جو انپٹ کمبینیشنز ہیں وہ صرف 0 سے 9 تک آتی ہیں. بیسکلی یو آر اونلی انٹرسٹڈ ان ڈیسیمل نمبرز. سو جو انپٹ کمبینیشنز ہیں 10 سے لے کے 15 تک وہ کبھی ہوں گی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. سو یو آر ناٹ کنسرنڈ about the outputs of these input combinations which never exist or which are never going to occur. اس کا کانسیکوینس جو ہے سمپلیفیکیشن پہ یا جو سمپلیفائڈ ایکسپریشن ہے اس پہ کیا ہوگا. بیسکلی all such inputs which do not occur are considered to be don't care states. So ہم بات کرتے ہیں ڈونٹ کیئر کنڈیشنز کی. ان کو کیسے ہم کے میپ میں میپ کریں گے اور کیسے یوز کریں گے, فائدہ کیا ہے. نا دی لاسٹ 6 انپٹس جو ہیں 10 سے 15 تک, ان کے آؤٹ پٹس میں نہ تو آپ 0 لگائیں گے نہ 1 لگائیں گے. ڈونٹ کیئر اسٹیٹس اور ڈونٹ کیئر کنڈیشنز آر ریپرزینٹڈ بائی ایکس, دی سمبل ایکس ایٹ دی آؤٹ پٹ. اس کے بعد کیا کرنا ہے, بیسکلی وہ جو فنکشن ٹیبل آ گیا جس میں کچھ زیروز اینڈ ونز ہیں اور کچھ ڈونٹ کیئر اسٹیٹس ہیں ریپرزینٹڈ بائی ایکس, ان کو آپ کیا کریں گے, میپ کریں گے آن ٹو دی کے میپ. سو کارناف میپ جو ہے وہی پچھلی ایگزامپل کو اگر آپ کنسیڈر کریں, یو ہیڈ اے 4 ویریبل کے میپ. اس میں کچھ جو سیلز ہیں ان میں 1 ہوگا, کچھ سیلز میں 0 ہوگا اینڈ کچھ سیلز میں ایکس ہوگا. نا what do you do? How do you consider those x's? Are they zeros or ones? Basically آپ x کو 0 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور 1 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. It depends کہ گروپ آپ کا کس فارم میں بن رہا ہے. So let's suppose by considering 1, 2 or 3 cells having that x as 1, that helps you to form a larger group of ones. سو کیا فائدہ ہوگا, جتنا بھی بڑا گروپ ہوگا آپ کے پاس جو پروڈکٹ ٹرم ہے اتنی سمپلر آئے گی. ٹھیک ہے نا, جب ہم نے بات کی تھی کہ اگر 8 سیلز کا ایک گروپ بن رہا ہے اس میں 4 ویریبل کے میپ میں, تو آپ کے پاس ایک ویریبل کی پروڈکٹ ٹرم آئے گی. سو یو کین سیٹ دی ایکسز اور دی ڈونٹ کیئر اسٹیٹس مینشنڈ اور اسپیسیفائڈ ان دی کے میپ ٹو ونز اور زیروز ٹو ہیلپ یو فارم گروپس. لارجر دی گروپس, simpler the expression. So again we are going to see the example which we did previously. We are going to be considering the input states 10 to 15 as don't care states, اور اس کا ہم ایکسپریشن نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا سمپلر ہمیں ایکسپریشن مل رہی ہے, سمپلر سرکٹ مل رہا ہے. So let us have a look. Consider the number checker circuit that only checks for odd prime numbers between 0 and 9. Now the input states 10, 11, 12, 13, 14 and 15 do not exist. They never occur. To represent this new circuit, the function table has to be modified. The input states 10, 10, 1011, 1100, 1101, 1110 and 1111 have their outputs set to X, the symbol X, which represents don't care. Now the modified function table can be directly mapped to a 4 variable Karnaugh map. Each of the 16 minterm values in the function table
are mapped to the corresponding minterm cells of the K-map, including the don't care states. In this particular case, all the don't care states are assumed to be zeros. The K-map simplification leads to the expression A bar D. Now assume that the circuit checks for odd prime numbers for the first 9 numbers, that is ranging from 0 to 8. The remaining combinations never occur. To support this new requirement, the function table is modified to include a don't care state for the input combination 1001. Now, if the new function table is mapped to that 4 variable K-map, it results in 7 cells having don't care states. The cells 1101, 1111, 1001 and 1011 can be considered to be ones. Instead of x's, they are considered to be ones. Now these 4 cells form a group of 8 if the 4 cells 0001, 0011, 0101 and 0111 are considered. So a group of 8 cells is formed, all having ones. What is the simplified expression? Basically the simplified expression would be D instead of A bar D for the previous case. So larger the group, the simpler the product term, simpler is the circuit. We have looked at an example where don't care states are used. Don't care states help us in simplifying expressions. So don't care states, as we said, are marked by x's. So x जो है उसको 1 भी आप assume कर सकते हैं, 0 भी assume कर सकते हैं, depending on other groups of ones. So ultimately एक simpler expression आपको मिल सकती है. So don't care states are commonly used with different logic circuits where some input conditions are never going to occur. We are going to stop for today. Basically आज हमने बात की थी mapping of different expressions to the K-map. Sum of product form, standard, non-standard बात की थी. फिर हमने ये कहा था कि अगर एक फंक्शन टेबल है उसको आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन की बात की थी हमने. बेसिकली जब आपने के मैप में एक्सप्रेशंस मैप कर ली, वंस एंड जीरोस, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स से आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स, सिंपल प्रोडक्ट टर्म्स आ जाते हैं. सो अल्टीमेटली यू हैव ए सिंपल एक्सप्रेशन which you can ultimately implement using logic gates. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं. इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे के मैप्स को और किस तरीके से मैप किया जा सकता है और मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन की बातें करेंगे. हमने 5 वेरिएबल के मैप की बात नहीं की, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.